اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خوبی ہر انداز ہی باکمال عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی من جملہ خوبیوں میں سے ایک خوبی، ایک وصف اور ایک عادت کریمہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو معاف فرما دیا کرتے۔ معاف کر دینا حضور علیہ السلام کو بڑا ہی محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام لوگوں سے درگزر فرماتے اور عفو درگزر سے کام لیتے۔ حضور کتنا معاف کرتے، کس قدر معافی دینا حضور کو پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو 13 سال مکے کے کس اذیت کے ساتھ گزرے، اور حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد لوگوں نے طرح طرح کی تکلیفیں، آزمائشیں، طرح طرح کے دکھ، طرح طرح کی تکلیفیں، ناموافق حالات کے جکڑ اور بچھے ہوئے کانٹے کھدے گئے گڑھے، اور حضور علیہ السلام کو ہر انداز کے ساتھ تکلیف پہنچائی گئی۔ حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر حضور علیہ السلام فاتح مکہ بن کر مکہ المکرمہ کے اندر تشریف لائے۔ جب حضور علیہ السلام مکے آ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ 10,000 سپاہیوں کا لشکر تھا۔ 10,000 سپاہی تھے۔ اس انداز کے ساتھ حضور تشریف لا رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ کے اندر تشریف لائے، اب سارے مکے والے جنہوں نے تکلیفیں دی تھی، دکھ پہنچائے تھے، اذیتیں دی تھی، وہ سارے ڈر رہے تھے، سہم گئے تھے کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا اور آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہمیں زیادہ مہربانی بھی کی گئی ہم پر تو ہمیں جلا وطن کر دیا جائے گا، دیش سے، ہمارے وطن سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی شان دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کے لب واہ ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے جو الفاظ ترتیب پا کے حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مجھے تکلیفیں دینے والوں، مجھے دکھ پہنچانے والوں، اذیتیں دینے والوں، سن لو، آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ انداز کریمانہ حضور علیہ السلام کا۔ حضور علیہ السلام لوگوں کو معاف فرما دیتے۔ حضور علیہ السلام کو معاف کرنا اتنا عزیز تھا۔ مکے کے دور کے اندر حضور علیہ السلام نے ایک دن عثمان بن طلحہ سے فرمایا۔ یہ عثمان بن طلحہ وہ تھے جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے چابی دو، میں نے کعبۃ اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا جی میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ اس نے چابی نہ دی۔ اب جب حضور علیہ السلام فاتح مکہ بن کر حضور تشریف لائے نا، اب چابی اس کے پاس تھی۔ اب وہ ڈر رہا تھا کہ میں نے حضور کو چابی دی نہیں تھی اور میں نے سلوک اچھا نہیں کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ بلایا گیا، حاضر خدمت ہوا۔ حضور نے فرمایا لاؤ چابی لاؤ۔ چابی پیش کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، صفائی ستھرائی کی اور بتوں کو توڑا اور نفل ادا کیے۔ حضور علیہ السلام جب باہر تشریف لائے، اب عثمان بن طلحہ وہ ڈر رہا تھا، چھپ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ اب وہ حاضر خدمت ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، میرے بارے میں کیا آرڈر اور کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ یہ چابی لے لو، قیامت تک یہ چابی تمہاری نسلوں کے پاس ہی رہے گی، تم سے کوئی چابی چھین نہیں سکتا، سوائے ظالم کے تم سے کوئی چابی نہیں چھین سکتا۔ تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، یہ عفو درگزر اور یہ معاف کر دینے کا انداز دیکھا، تو انہوں نے فوراً حضور علیہ السلام سے معافی مانگی اور عرض کی حضور جی مجھے معاف فرما دے، میں آپ کا نوکر بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ تو آج بھی حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد میں سے شیبی خاندان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی موجود ہے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا انداز عفو درگزر ہے۔ حضور علیہ السلام لوگوں کو معاف فرما دیا کرتے۔ حضور علیہ السلام اپنے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ تھے ان سے اگر اونچ نیچ ہو جاتی تو ان کو بھی معاف فرما دیتے۔ ایک سفر تھا اور سفر سے واپسی تھی، صحابہ تھکے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو صبح فجر کے لیے اٹھا دے تاکہ ہم سارے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ حضرت بلال حبشی نے عرض کی حضور جی یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ اب ساری رات حضور علیہ السلام کے پاس مصلی بچھا کے نوافل ادا کرتے رہے۔ جب پچھلی رات کا پہر ہوا
تو سوچا کہ ابھی بس اذان کے لمحے قریب ہیں تو میں تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لیتا ہوں۔ تو بس بیٹھے تھے سہارا لے کے، تھکے ہوئے تھے، ان کو بھی نیند آ گئی۔ نیند ایسی آئی کہ سورج نکل آیا، صحابہ اکرام اٹھے اور ایک عجیب انداز تھا اور ان کو فکر تھی کہ نماز ہماری فجر کی جا رہی ہے۔ تو سارے صحابہ پریشان تھے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی زیادہ تھی کہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور میں نے ڈیوٹی سر انجام نہیں دی اور میں سو گیا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال کو بلایا جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ اب یہ پریشان تھے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال بھائی تم نے ہمیں اٹھایا کیوں نہیں؟ تو سنی حضرت بلال حبشی نے عرض کیا حضور جی جس رب نے آپ کو سلا دیا اسی رب نے مجھے بھی سلا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھڑکی نہیں دیتے، کوئی برا بھلا نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے۔ حضور فرماتے بلال چلو تم اذان پڑھو پھر ہم سب مل کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز، نہ صرف حضور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو معاف کرتے بلکہ اپنے دشمنوں تک کو بھی معاف کر دیتے۔ ایک سفر سے واپسی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا اور حضور ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ حضور نے اپنی تلوار مبارک درخت کے ساتھ لٹکا دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے۔ ایک شخص ہے جس کا نام غوث بن حارث ہے، وہ آیا، وہ یہودی تھا، وہ آیا اور آ کے اس نے نا حضور کی تلوار اتاری اور تلوار اتار کے نا لہرا کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں تجھے تکلیف پہنچاؤں گا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھبراتے نہیں ہیں، حضور اٹھ کے بیٹھتے ہیں، اپنا مبارک امامہ درست فرماتے ہیں اور حضور کھڑے ہوتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرا رب بچائے گا، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جب حضور نے یہ بات کی نا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے تلوار پکڑی، حضور نے لہرائی اور حضور نے فرمایا کہ مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے گردن جھکا لی اور کہنے لگا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، مجھے آپ سے رحم کی توقع ہے، مجھے آپ سے رحم کی امید ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تجھے میں معاف کرتا ہوں، جا تجھے میں معاف کرتا ہوں۔ اب وہ واپس جانے لگا تو حضور نے فرمایا ٹھہر جا، میرے در پہ کوئی آئے اور خالی چلا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تلوار تحفے کے اندر ساتھ لے جا۔ اب جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا حضور جی مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں آپ کا امتی بننا چاہتا ہوں، آپ کا نوکر بننا چاہتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو معاف فرما دیتے۔ تو رشتوں کو نبھانے کے لیے، رشتوں کو چلانے کے لیے یہ معاف کر دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ہر بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور ہر بات پہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں تو پھر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتی ہے اور پھر رشتے لے کے چلنا یہ پھر بہت ہی مشکل اور کٹھن مرحلہ بن جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتنی خوبصورت بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرت کے حسن کے لیے ارشاد فرمائی، فرمایا سل من قطعک واتی من حرمک واعف عن ظلمک۔ حضور نے فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میٹھے بول اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی گفتگو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں حکم نامہ ارشاد فرمایا اور جو رشتے کو توڑتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید سنائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، فرمایا جو رشتوں کو توڑنے والا ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی، صحابہ بیٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی تم میں سے کوئی ایسا شخص جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہو وہ اٹھ کے چلا جائے۔ رحمت للعالمین ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں، کسی نے اپنے رشتہ دار کو ناراض کیا ہو تو وہ اٹھ کے چلا جائے۔ ایک نوجوان صحابی تھے، اٹھ کے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کدھر گئے تھے؟ عرض کی کہ حضور جی میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، جب آپ نے فرمایا نا کہ اٹھ کے چلے جاؤ تو میں گیا ہوں اور جا کے اپنی خالہ سے صلح کر کے آیا ہوں، اپنی خالہ کو منا کے آیا ہوں۔ سنیے حضور نے پھر کیا ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر رشتے داریاں توڑنے والا بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی، وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو جوڑ کے رکھیں۔ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی
परेशानी के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है और एंजाइटी के अंदर है, बीमारियों के अंदर है। हमारे माशरे के दो बड़े मसले हैं, एक बीमारी है और दूसरा बेरोज़गारी है और रिज़्क़ का मामला है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन दोनों मसलों का हल बताया। हुज़ूर ने फरमाया जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो और उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा कर दिया जाए, हर एक की यही ख्वाहिश है कि मेरा रिज़्क़ बढ़ जाए, बेबरकती है, कारोबार नहीं चल रहा, और दूसरा ये है कि बीमारियां बहुत सारी हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो और उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा कर दिया जाए, तो फरमाया वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा करे, अल्लाह उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह रिज़्क़ के अंदर भी बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह उम्र में भी बरकत देगा, अल्लाह रिज़्क़ के अंदर भी बरकत अता फरमाएगा। हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तों को जोड़ें। ये कितना बड़ा वजीफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया है। तो हमें चाहिए कि हम रिश्तों को जोड़ने का मिजाज पैदा करें, और रिश्तों को जब जोड़ के चलेंगे तो फिर हमारे नाम भी बाकी रहेंगे, हमारे काम भी बाकी रहेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है, नस्बी औलाद मौजूद नहीं थी, लेकिन आज उनका नाम बाकी है। इस वजह से है कि वो लोगों के रिश्ते जोड़ा करते थे, टूटे हुए दिलों को जोड़ा करते थे। आप देख लें लाहौर के अंदर हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी कोई नस्बी औलाद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आज पूरी दुनिया पे उनका नाम है। और उनकी कब्र पर जब भी चले जाओ वहाँ पर हुजूम आशिकां आपको नज़र आएगा, कुरान पढ़ने वाली टोलियाँ नज़र आएंगी, और वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ते हुए लोग नज़र आएंगे। इसकी वजह यह है कि वो जोड़ने वाले थे, वो आपस में ताल्लुकात जोड़ा करते थे, वो रिश्तों को जोड़ा करते थे, वो तोड़ा नहीं करते थे, वो कैंची का काम नहीं किया करते थे, वो सुई धागे का काम किया करते थे, वो रिश्तों को जोड़ा करते थे। हमें चाहिए कि हम रिश्तों को जोड़ें।